السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 11 نومبر 2022 ہے اور آج کا دن پورے پاکستان میں علماء کرام کی طرف سے یوم تشکر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ یوم تشکر کا مطلب ہوتا ہے کسی کا شکریہ ادا کرنا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ یوم تشکر کی بنیاد کیا ہے؟ جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے، سلطنت خداداد وطن عزیز ملک پاکستان، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس دن سے لے کر آج تک کل ایک ایسا کام ہوا ہے جس کے لیے واقعی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ بھی سرکاری سطح۔ وہ یہ ہے کہ سود کے خلاف، کہ سود کو جائز رکھا جائے، اس کے لیے جو اپیل حکومت نے کی تھی، وہ ہمارے علماء کرام کے کام، محنت، مسلسل لگن کی وجہ سے حکومت وہ اپیلیں واپس لینے پر مجبور ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں وہ نظام رائج کیا جائے گا جو نظام سود جیسی لعنت سے پاک ہو، اور یہ پورے پاکستان میں 70 سالوں میں آج تک نہیں، یہ پہلی مرتبہ ہو۔ اور اس پر تمام علماء کرام جتنے حضرات نے اس پر محنت کی ہے نا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا، اور شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا۔ یہ کچھ عرصہ قبل اسلامی شرعی عدالت جو ہماری وفاقی شرعی عدالت، اس نے سود کے لیے فیصلہ دیا تھا کہ یہ سود اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہذا سرکاری سطح پہ چاہے بینکوں کے معاملات ہو یا کچھ اور معاملات، یہ سود کی لعنت کو ختم کیا جائے، اس کو چھوڑا جائے اور سود ختم کر دیں، کیونکہ اسلامی طور پہ دیکھا جائے تو سود سے بڑی لعنت کوئی نہیں۔ قرآن کریم نے سود کا نام لے کر حرام قرار دیا۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، رب کریم فرماتے ہیں میں نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور کاروبار کو حلال قرار دیا۔ کاروبار اور سود یہ دونوں برابر برابر چلتے ہیں، لیکن ایک حلال ہے ایک حرام ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے ہم حلال جانور کا دودھ پیتے ہیں نا، تو جس رگ سے دودھ آ رہا ہے اس ساتھ رگ میں ایک طرف سے پیشاب بھی آ رہا ہے، لیکن پیشاب حرام ہے، دودھ حلال ہے، حلال جانور کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب اس طرح قریب رہ کے فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو بھی اور سود کو بھی یوں برابر چلا کر فرمایا کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سود جیسی لعنت کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، سود کھانا ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں، سگی والدہ سے زنا کرنا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے کسی اور عورت کے نام سے زنا کی بات نہیں کی، حالانکہ زنا وہاں بھی حرام ہے۔ صرف ماں کا نام لے کر اس کی حرمت اور اس کی غلاظت بتانا مقصود ہے کہ کسی اور جگہ کوئی منہ کالا کرے گا تو گناہ تو وہ بھی ہے نا، گناہ کبیرہ تو وہ بھی ہے، غلطی تو وہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی تو وہ بھی ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنی ماں کا حیا نہ کرے، جب بیٹا اپنی ماں پر اس طرح شاہوانی نظر ڈال کے ہاتھ ڈالے گا تو یہ ماں اس کے باپ پر حرام ہو جائے گی، اس کے باپ سے اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا،
کیوں کہ اب بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے کہ بیٹے نے اس کو اپنی بیوی بنا لی. تو اس سے ایک تو رشتے ٹوٹنے سامنے آتے ہیں, دوسرا غیرت کا جنازہ نکلتا سامنے آتا ہے, تیسرا اسلامی اقدار برباد ہوتے نظر آتے ہیں, اور چوتھا سود کی حرمت سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی جسے کہتے ہیں نا کریٹیکل اگزامپل, اتنی انتہائی لیول پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش فرمائی. ورنہ تو کسی اور سے زنا کی بات بھی کی جا سکتی تھی. احادیث پاک کے مطابق یہ اتنی بڑی لعنت ہے, اور اس سود سے بچیں. سود آج کل لوگ بڑے شوق سے لیتے ہیں, کوئی سود کو حلال کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوتا ہے, اور کوئی اس کی تعویلیں علماء کرام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جی کوئی ترتیب بنا لیں. ایک آدمی نے سود کے اوپر پیسے رکھے ہوئے تھے, جب اس کا آمنا سامنا ہم سے ہوا نا تو لوگوں نے کہا جی مولوی صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیں. تو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو پتہ تو ہے کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے. میں نے کہا جی بالکل. میں نے جو سود والے پیسے نا وہ غریبوں کو دیتا ہوں, بس ثواب ملے گا, کسی کا چولہا جل جائے گا. مجھے اس آدمی پر ترس آیا, غصہ نہیں آیا, ترس آیا. پتہ ہے کیوں؟ غصہ تب آئے جب ایک آدمی کو پتہ ہو اور وہ غلطی کرے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے تو غصہ کیوں کرنا, اس پہ تو ترس آتا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کے دل میں دین کا درد ہے, اے کاش آپ کے سینے میں دین کا علم ہوتا اور آپ کو پتہ ہوتا کہ حرام مال کو ثواب کی نیت سے بندہ خرچ کرے تو انسان اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا. ایک آدمی شراب پیے اور کہے یہ زمزم کی طرح نعوذ باللہ ثواب ہے, یہ مومن بچے گا. میں نے کہا تم سود جیسی لعنت کو لے رہے ہو اور غریب کے گھر میں دے رہے ہو, اس کا چولہا جلے گا, اللہ مجھ سے خوش ہوگا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہاں علماء نے ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو خدا نخواستہ اپنے طریقے سے نہیں, ویسے کہیں سے سود مل گیا ہے, سود کے پیسے آ گئے, یہ پتہ نہیں تھا اس نے لے لیا, اب وہ کیا کرے؟ اب یہ ڈھول ہے جو اس نے اپنی گردن میں لٹکا لیا, اب اس کو بجائے گا یا اتارے گا؟ کیا کرے گا؟ تو فرمایا اس سے کھائے پیے نہیں, اس کو استعمال نہ کرے, چاہے جتنا غریب کیوں نہ ہو, جا کر کسی اور غریب کے حوالے کرے, لیکن ثواب کی نیت نہ کرے, نیکی کی نیت نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نکال رہا ہوں, کسی کے کام آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آ گیا تو ٹھیک ہے, مجھے اس پہ ثواب نہیں چاہیے. تو حرام مال ہے, حرام مال پہ کیا ثواب ہوتا ہے؟ یہ ایک مخلص نکالا ہے, ایک جان چھڑوانے والی ایک تعویل ہے کہ یار حرام سے بچ جائے بندہ, اتنی سی بات ہے. اس کو لے کر لوگوں نے یوں رکھ دی. میرے دوستو, کبھی بھی سود کے معاملات میں نہ خود کو ڈالیں, نہ سود کے معاملات میں آپ لوگ استعمال ہو, نہ سودی پیسہ استعمال کریں, نہ سودی پیسے کے پاس. آج کل سودی معاملات بہت زیادہ ہیں. حدیث پاک میں ہے نا کہ جو سود سے بچے گا تو بچ تو جائے گا, لیکن اس کے گھر میں سود کا دھواں ضرور جائے گا. میں سوچتا تھا اس دھوئیں کا کیا معنی ہے. ایک جواب ذہن میں آتا کہ کوئی سودی آدمی لکڑی جلائے گا چولہے میں تو اس کا دھواں آ گیا. آج کل تو سوئی گیس آ گئی ہے, آج کل تو وہاں دھوئیں والی ترتیب ہی نہیں ہے, اب کیا آئے گا؟ یہ میں سوچا کرتا تھا. میرے سامنے ایک ایگزامپل آئی اور ایک مثال آئی جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ اور ہم بینک میں تو جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, اگرچہ ہم سودی اکاؤنٹ نہ کھلوائیں, سیونگ نہ کھلوائیں, کرنٹ کھلوا لیں. کرنٹ اکاؤنٹ جو اس پہ تو سود نہیں ہے, لیکن آپ اور ہم جاتے تو ہے نا بھائی, مجبوری ہے, کوئی مال جیب میں رکھے گا تو کوئی لوٹ لے گا. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہاں ہم گئے, بینک والے نے بڑی عزت کیا, ہاں بھائی چائے پی لیں, جوس پی لیں, وہ تو اخلاق کی وجہ سے عزت کریں گے. لیکن جس ٹھنڈے پانی کو آپ نوش فرما رہے ہیں, جس جوس کو آپ پی رہے ہیں, جس چائے کی پیالی کو آپ ہاتھ پہ رکھ کے بڑے مزے مزے سے چسکیاں لے کر پی رہے ہیں, یاد رکھیں اس کا بل بھی سود کے پیسے سے ادا ہوگا. جی ہاں, یہ جو آپ کے لیے یہاں ڈسپینسر ٹھہرا ہے جو پانی ٹھنڈا اور گرم کر رہا ہے, اور آپ کو ایک گلاس بھر کے وہاں کے آفس بوائے نے دے دیا ہے اپنے اس کے باس کے کہنے پہ, اور آپ نے بھی پانی پی لیا ہے, یہ ٹھنڈا اور گرم کرنے والا جو ڈسپینسر ہے اس کا بل بھی سودی پیسے سے ادا ہو رہا ہے جو آپ کے جسم میں چلا. پھر مجھے سمجھ آیا کہ واقعی جو حدیث پاک میں ہے نا, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو سود سے بچے گا تو اس کے گھر میں کسی نہ کسی حساب سے دھواں ضرور جائے گا. تو میں سمجھتا تھا آج کل تو سوئی گیس کا زمانہ ہے, باقی فارم گیس آئے ہوئے ہیں, اب دھواں کہاں سے آئے گا؟ تو اب دھوئیں کی بات مجھے سمجھ آئی کہ کسی نہ کسی حساب پہ بندہ وہاں ہو, تو اس کا آسان حل ہے کہ آپ نہ جائیں. اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پیے نہیں, ان سے کھانا پینا چھوڑ دیں, ان کو بھی احساس ہوگا بھی کیوں نہیں کھا رہا. میں تو کھلی طور پہ بات کرتا ہوں, بھائی میں نہیں کھاتا. کیوں؟ آپ روزے میں, پھر اگر زیادہ گپ شپ نہ ہو تو بھائی موڈ نہیں ہے, اور اگر کسی سے فرینکلی بات ہو نا تو
میں کہتا ہوں جی حرام پانی مجھے کیوں پلا رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ پلا رہے ہیں؟ آپ اس کا بل سودی پیسے سے ادا کرتے ہیں، آپ مجھے پلا رہے ہیں؟ تو ایک دفعہ وہ بھی شوق ہو جاتا ہے، ہو جائے نا، اس کو بھی تو احساس ہوگا۔ رات کو جب بستر پہ سوئے گا، مسلمان کا ایمان جتنا ہی سویا ہوا ہو، لیکن ضمیر تو جاگ رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی، اس کو فیل ہوگا کہ یار اس بندے نے مجھ سے کیوں نہیں پیا، تو کوئی جواب تو اس کے ذہن، وہ بھی کل سودی چیز چھوڑ بیٹھے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، سودی کام سے بندہ خود کو بچائے اور باقیوں کو۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ ہمارے 70-72 سالوں میں پہلی مرتبہ اس ملک میں جو سود کے خلاف فیصلہ آیا، حکومت اس کے لیے ریویو پٹیشن میں گئی، لیکن وہ بھی ہمارے علماء کرام کی محنتوں کی برکت سے وہ پٹیشن بھی واپس لینے کی بات آ گئی ہے۔ اب نوٹیفیکیشن کا صرف انتظار ہے، وہ نوٹیفیکیشن آئے گا جن کے سودی معاملات میں سارے ختم ہوں گے، تو یہ بھی علماء کرام کی محنت کی وجہ سے، یہ بھی علماء کرام کی کاوش کی وجہ سے۔ میں اب بھی اپنی پاکستان ملک کی حکومت کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی صلاحیتوں سے، جو رب نے ان کو خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ ان سے مزید بدلیں۔ اور میرے دوستو، یہ سودی نظام ختم ہونے کی طرف جو پہلا قدم ہے، یقین مانیے ہمارے وہ شہداء، ہمارے وہ بانیان پاکستان جنہوں نے ملک کے لیے اسلامی طور پہ خواب دیکھا تھا، چاہے وہ قائد اعظم ہو، چاہے علامہ اقبال ہو، چاہے علامہ شبیر احمد عثمانی ہو، مولانا محمد علی جوہر ہو، مولانا ظفر احمد عثمانی ہو، چودھری رحمت علی ہو، یہ جتنے ہمارے بڑے بانیان پاکستان میں جن کا نام آتا ہے، آج ان کی روحیں خوش ہو رہی ہوں کہ یار جو ہم نے خواب دیکھا تھا اسلامی سلطنت کا، کہ وہ سود سے پاک نظام ہوگا، تو اس کے لیے کوئی قدم تو آیا، تو جو نیکی کا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ اس موقع پر میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن نے اسمبلی سے باہر رہ کر لیکن تعلقات اس حد تک رکھے ہیں کہ وزیر اعظم سے ملایا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اور انہوں نے جا کر پوری میٹنگ کی، اس کے بعد وزیر خزانہ سے بیٹھے، ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، جس کا کل اعلان ہو گیا۔ آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے؟ مولوی کا یہی کام ہے جو یہاں بیٹھا ہے اور اس نے 72 سالوں میں وہ کارنامہ سر انجام دلا کے دکھا دیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو بھائی سودی نظام ختم ہونا بہت اچھا ہے، اس پر یوم تشکر آج پورے پاکستان کے علماء کرام میں یہاں چل رہا ہے، اور جمعہ کے خطبات میں ہر جگہ یہ بات چلے گی۔ تو میں نے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر رب کریم ہمیں مضبوط رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے، یہ ناموس رسالت کے حوالے سے سوال ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ناموس رسالت کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی عزت ہے، دنیا کے کوئی رتبے، مقام، مرتبے، درجے، حیثیت، ویلیوز جو ہیں وہ بعد میں ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان کا تعلق پہلے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب ہی کو مانتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، ناموس رسالت پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ جی یہ دوسرا سوال، چلو آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا۔ ویسے میں تو نہیں چاہتا تھا میں اس ٹاپک کو ٹچ کروں کہ بعض اوقات بغض کے مارے کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کو جواب نہ دینا یہی ان کے لیے بہت اچھا جواب ہوتا ہے، لیکن چلو آپ نے پوچھ لیا تو میں جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر میرے کلپ کو چلایا جا رہا ہے جس میں نے فیس بک کی نشانی جو ہے، علامتی نشانی سمبل کے بارے میں بات کی ہے کہ وہاں ایف چھوٹا لکھا ہوا ہے، بڑی انگلش کا نہیں ہے۔ تو میں اس کے متعلق 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اتنا ہلکا ہی نہ لیں کسی کو کہ کوئی بات کرے اور اس کے بعد قرائن اور شواہد نہ ہو، اتنا ہلکا نہ لیا جائے۔ میری الحمدللہ سوشل میڈیا کی ٹیم بھی سٹرانگ ہے اور ہماری نظر بھی ہے اس پر کہ کہاں سے کیا معاملہ چلتا ہے۔ یہ کل سے دوست پرسوں سے مجھے کہہ رہے ہیں، میں اس پر 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیان کو کاٹ کے 30 سیکنڈ چلایا گیا ہے، یہ کوئی 4 سال پرانا بیان ہے۔ اس کو اس طرح کس نے کاٹا ہے؟ پھر 1.5 گھنٹے کے بیان میں صرف 30 سیکنڈ نکالے ہیں اور وہ بھی کاٹ کے لگائے ہیں۔
اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کوئی میوزک طرح کی کوئی چیز لگائی ہے، یہ کس نے کیا ہے، سازش کیا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے۔ جہاں تک ہماری معلومات کی رسائی ہے، کوئی نقب نام کا ایک ملحد ہے یا پتہ نہیں وہ کوئی لبرل قسم کا بیرون ملک، ہمارے پاکستان سے باہر ایک ملک کا ایک شخص ہے جس کا کام اسلام کے خلاف ساری ترتیبیں ہیں، یہ غالباً انہوں نے کلپ کاٹا اور انہوں نے اس کی ترتیب پر چلایا شروع میں، اور وہیں سے بات اٹھی ہے، پھر اس میں اپنے اور پرائے سارے کام آ گئے۔ ہمارے کچھ دوست ایسے سادے ہوتے ہیں جو 10 پوسٹیں اور 20 کمنٹس دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی موقف بدل لیں۔ موقف اس طرح نہیں اپنایا جاتا کہ آپ ایک جو ہے نا کسی کی پوسٹ دیکھ لیں اور 4 کمنٹس دیکھ لیں اور آپ اپنی موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ موقف کے لیے دلائل اور شواہد چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور تیسری بات، میں ایک بات آپ کی خدمت میں، چلو اس پر سوال بھی یہ آیا ہے، یہاں جو کچھ لوگوں نے کام کیا ہے نا کہ اس کو ایسے لے لیں ایسے لے لیں، تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کہتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی جواب ہے۔ آج کل لوگ اس کی تلاش میں مجھ سے پوچھ اس کا جواب دیں، میں نے کہا یہ اتنا قیمتی جواب ہے جیسے آج کل ہمارے ملک میں ایک عنوان چل رہا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون تعینات ہوگا، یہ ایسے جیسے یہ قیمتی جواب ہے نا، یہ بھی اس طرح قیمتی جواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتائیں، جن حضرات کے دلوں میں بغض ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بغض کے اظہار کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے وہ اپنا درد اور اپنا بغض نکال لیتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہمارے نام پہ ویوز بھی مل جاتے ہیں، تو ان کی روزی روٹی بنی رہتی ہے۔ اس لیے اس کو میں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہتا کہ جی کیا ہو گیا ہے، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے ایک رائے پیش کی تھی، وہ یہ ہے کہ جو فیس بک کا پہلا ایف ہے، تو پہلا ایف تو کیپٹل ورڈ میں ہوتا ہے، پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل ہو، چھوٹا تو نہ ہو، ٹھیک ہے، سمبل میں کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کئی باتیں ہیں، کئی جوابات لوگوں نے دیے، نہیں یوں ایک رائے میں نے پیش کی ہے، میں نے کہا اس کا بانی یہودی ہے، مارک زکربرگ اس کا بانی ہے اور وہ یہودی ہے، اور یہودیوں کے لیے اسلامی نقطہ نظر اگر دیکھیں نا، وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر قیامت تک اللہ نے ایسے ذلت مسلط نہیں کہ ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی کوئی بیس ہوتی ہے۔ یہ جو اسرائیل کا جھنڈا ہے، درمیان میں ستارہ ہے، اوپر نیچے 2 نیلی نیلی پٹیاں ہیں، کیوں؟ عام بندہ کہے گا پٹی ہے، لیکن ہمارے ماہرین کی تحقیق یہ کہ جو 2 نیلی پٹیاں ہیں نا، یہ دریائے نیل اور دریائے دجلہ کی طرف اشارہ ہے، کہ ان دونوں کے درمیان جو علاقہ مسلمانوں نے اور ان کے صحابہ کرام اور ان کے نبی نے جو ہم سے کھینچا تھا اور ہمیں یہاں سے نکالا تھا، ہم یہ دوبارہ واپس لیں گے، یہ گریٹر اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اب عام بندہ کہے گا بھئی یہ پٹی ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مسلمانوں کو یہودیوں کے معاملات جاننے آتے ہیں، تو اس بنیاد پہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے بھی اس پر ایک رائے پیش کی تھی کہ جو پہلا لفظ ایف لکھا ہے نا چھوٹی انگلش کا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ایف اس انداز میں چھوٹا لکھا جاتا ہے کہ بندے کی گردن لٹکی ہوئی ہو اور اوپر ایک اس طرح نشان ہو، تو یہ سلیب بن جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس پر ایک رائے پیش کی ہے، آپ کی نظر میں غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، آپ اس پر اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، میری رائے ہے۔ اب اس رائے پر میں نے یہ تھوڑی کہا کہ قرآن کا حکم ہے آپ مانیں، نہیں مانیں گے تو آپ اسلام سے باہر، حدیث کا فرمان ہے آپ مانیں، نہیں مانیں گے تو آپ اسلام سے باہر۔ میں نے ایک رائے دی ہے اور میرے پاس اس کے شواہد اور بھی موجود ہیں۔ میں نے ایک اسرائیلی جھنڈے کی بات کی، اس طرح اور باتیں میں دے سکتا ہوں کہ یہودیوں نے کبھی مسلمانوں کے لیے اچھائی نہیں سوچی، کبھی بھی نہیں سوچی۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر سمندر کی تہہ میں بھی 2 مچھلیاں لڑتی ہیں تو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اس میں بھی کسی اس کی یہود اور نصارہ کی سازش موجود رہا۔ تو ہمارے اکابر اس کو جانتے تھے، اس پر ہم نے رائے دے دی ہے، لوگوں نے اس کو پر سے پرندہ بنا دیا، اور وہ بھی میری پوری گفتگو میں سے 30 سیکنڈ کاٹے، شاید پوری گفتگو سن لیتے تو اس میں جوابات موجود تھے۔ اور یہ جو ان نے لکھا ہے کہ پھر آپ فیس بک پر اپنا پیج کیوں چلا رہے ہیں، تو بھائیو ہضم کر لو یار، تھوڑی بہت چیز ہوتی ہے تو بندہ برداشت بھی کر لے۔ اگر 1.5 ملین آدمی ایک مولوی صاحب کو مل گئے ہیں فیس بک پہ تو اس پر اشکال کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ میں کیوں چلاتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دشمن کی چیز سے طاقت حاصل کر کے دشمن پہ وار کرنا، یہ ہر سنجیدہ طبقے کا طریقہ ہے۔ جو ویپن ہے نا، ویپن اسلحہ جس کو ہم AK-47 کہتے ہیں، کلاشن کوف، اس طرح میکاروف، کالا کوف، ہر وہ ویپن، ہر وہ اسلحہ جس کے آخر میں ایف آتا ہے، کلاشن کوف، کالا کوف، میکاروف، جو بھی کہتے ہیں، وہ روس کا بنا ہوا ہے، وہ رشیا کا بنا ہوا ہے۔ کلاشن کوف بنانے والے کا نام کلاشن کوف تھا، اس لیے اس نے اپنے نام پہ رکھا ہے۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں
کہ ہمارے مسلمان فورسز یا باقی ممالک جن کا رشیا سے اختلاف بھی ہو، وہ یہ رشیا کی چیز استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنی ہوئی کلاشن استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یا ہماری فورسز استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ان کی اچھی چیز ہو اس بنیاد پر کہ ہم ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کا نظریہ اس سے اور ہو، تو میں اس انداز میں تو اچھی کہوں گا کہ ان کے مقابلے میں ہم استعمال کریں فیس بک کو دین کے لیے، شریعت کے لیے، رسول اللہ کی ناموس، رسول اللہ کی حرمت کے لیے، صحابہ اکرام کی عظمت، اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے، علماء، فقہاء، اتقیاء، اصفیاء، محدثین، مفسرین، دین، اسلام، شریعت، ایمان، قرآن، احسان، احقان، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اس معنی میں تو اچھا نہیں کہوں گا کہ جو ان کے نظریے ہیں وہ اچھے ہیں۔ تو اگر آپ پوری بات سن لیتے تو کبھی بھی آپ کو اشکال نہ ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ سے چلتا رہتا ہے، بیٹے اس پر اشارہ، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے جس چیز پر قدم رکھا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، اس پر کوئی شواہد ہوتے ہیں، باقی یہ نظریہ ہے، نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ فرمان ہے، نہ یہ شریعت ہے، ایک رائے ہے، آپ اس کو مان بھی سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔